عزیزان گرامی، ایک مشہور گورنر تھے جن کا نام تھا سلطان نجم الدین. بولے سبحان اللہ. ان کے چھوٹے بھائی تھے، ان کا نام تھا اسد الدین. بڑے اور چھوٹے، بڑے کا نام نجم الدین، پوری توجہ، اور چھوٹے کا نام اسد الدین. بڑے بھائی کی عمر گزرتی چلی جا رہی تھی. چھوٹے بھائی پریشان تھے کیونکہ بات سلطنت کی تھی، اور جب بات سلطنت کی ہو، گدی کی ہو، تو پھر وارث کا ہونا ضروری. تو اسد الدین نے کہا کہ بڑے بھائی، عمر گزرتی چلی جا رہی ہے، آپ اپنے وقت کے بڑے گورنر ہیں، بادشاہ ہیں، آپ کے پاس حکومت ہے، طاقت ہے، عمر گزرتی چلی جا رہی ہے، آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ آپ نکاح کیوں نہیں کرتے؟ تو سلطان نجم الدین نے کہا کہ چھوٹے بھائی، کوئی ایسی لڑکی ملتی ہی نہیں جو میرے لائق ہو. چھوٹے نے کہا بھائی کیسی بات کر رہے ہیں، آپ سلطان ہیں وقت کے، اگر آپ اجازت دیں تو میں سلجوقی بادشاہ کی بیٹی کا رشتہ لے کے آؤں. سلجوق بہت بڑی سلطنت ہے. چھوٹے نے کہا بھائی اگر آپ اجازت دو تو میں سلجوقی شہزادی کا رشتہ لے کر آؤں، میں بات کروں جا کے. سلطان نجم الدین نے کہا نہیں، وہ میرے لائق نہیں ہے. اب زمانہ گزرتا گیا، زمانہ گزرتا گیا، عمر بھی بیتتی چلی جا رہی ہے. ایک وقت آیا کہ چھوٹے بھائی کو غصہ آیا، کہتے ہیں بڑے بھائی اب برداشت نہیں ہو رہا، عمر آپ کی گزرتی ہی جا رہی ہے، آپ بڑی عمر میں قدم رکھنے والے ہیں، اگر اب بھی آپ نے شادی نہیں کی تو پھر کام کیسے چلے گا؟ سلطنت کا وارث تو چاہیے. سلطان نجم الدین نے کہا کہ سنو، تم جاننا ہی چاہتے ہو نا کہ مجھے کیسی لڑکی چاہیے، تو سنو، مجھے ایسی لڑکی چاہیے جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے جائے، اور اس سے جو بیٹا ہو وہ اس کی اچھی تربیت کرے، اور وہ بیٹا بڑے ہو کر شہسوار بنے، اور مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس کو فتح کر کے مسلمانوں کے حوالے کرے. اس وقت بیت المقدس صلیبیوں کے ہاتھ میں تھا. تو بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ انہوں نے کہا کہ مجھے ایسی لڑکی چاہیے کہ جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے جائے، اس سے جو بیٹا پیدا ہو وہ اس کی اچھی تربیت کرے، وہ بیٹا بڑے ہو کر شہسوار بنے اور مسلمانوں کا قبلہ اول واپس لے کر کے آئے. تو چھوٹے نے کہا بھائی ایسی بھی لڑکی بھلا اس زمانے میں مل سکتی ہے؟ تو بڑے نے کہا کہ بھائی جب نیت اچھی ہو تو اللہ نصیب بلند فرماتا ہے، تم فکر نہ کرو، اسباب اللہ پیدا کرے گا. اللہ اکبر. وقت گزرتا گیا، گزرتا گیا. اب سلطان نجم الدین کی یہ عادت تھی کہ وہ بزرگوں سے بڑی محبت کیا کرتے تھے. تو تکریت کے ایک بزرگ تھے جو جامع مسجد میں امامت بھی کرتے تھے، پڑھنے پڑھانے کا بھی کام کرتے تھے. تو اکثر سلطان نجم الدین ان کے پاس جاتے، اپنے مسائل کا حل کرواتے اور بزرگ کی صحبت سے فیض پاتے. ایک مرتبہ سلطان نجم الدین بزرگ کے پاس بیٹھے تھے کہ کیا دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکی آئی، پردے کے پیچھے سے آواز دی. وہ بزرگ اٹھے اور لڑکی سے ملاقات کرنے پہنچے، اور سلطان نجم الدین سے کہا کہ سلطان معذرت کے ساتھ ایک بیٹی آئی ہے، میں ملاقات کر کے آتا ہوں. سلطان نے کہا حضور کوئی بات نہیں، آپ جائیے ملاقات کر کے آئیے. عزیزان گرامی، جب شیخ اس لڑکی سے ملاقات کرنے کو پہنچے تو اس لڑکی نے کہا کہ شیخ صاحب آپ نے جو رشتہ بھیجا تھا لڑکا تو بڑا اچھا تھا، لیکن میرے شیخ بات دراصل یہ ہے کہ وہ لڑکا میرے لائق نہیں. شیخ صاحب کی عقل حیران
پوچھتے ہیں بیٹا جب لڑکا نیک ہے, نمازی ہے, اللہ کا نیک بندہ ہے, تو پھر تیرے لائق کیوں نہیں؟ اب تو بتا کہ تجھے کیسا لڑکا چاہیے؟ وہ کہتی ہے حضور بات یہ ہے کہ مجھے ایسا لڑکا چاہیے جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے جائے, اور اس سے جو اولاد پیدا ہو وہ اس کی اچھی تربیت کرے, اور وہ اولاد بڑے ہو کر شہسوار بنے اور مسلمانوں کا قبلہ اول واپس لے کر کے آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. سلطان نجم الدین کی بھی یہی خواہش تھی, بتایا تھا نا میں نے, اور لڑکی کی بھی یہی خواہش نکلی. اب سلطان اس کی باتوں کو سن رہے تھے چھپ کر کے. جب بات مکمل ہوئی شیخ صاحب آئے اور آنے کے بعد کہا کہ میری ملاقات ہو گئی, اب سلطان بتاؤ تمہارا کیا کام ہے؟ سلطان نے کہا حضور کام تو چلتے رہیں گے, ابھی کام کی بات یہ ہے کہ جو لڑکی آئی تھی اس سلطان نے ہزاروں رشتے ٹھکرا دیے, مگر یہ سلطان نجم الدین آپ کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہے کہ سرکار چاہے جو ہو جائے میرا رشتہ اس سے کروا دیجئے, اگر شادی کروں گا تو اس سے کروں گا, اگر دلہن بناؤں گا تو اسے دلہن بناؤں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بزرگ نے کہا کہ سلطان ہوش میں ہو, تمہارا تعلق تو سلطنت سے ہے, محل سے ہے, اور جو لڑکی آئی تھی نا وہ ایک فقیر کی بیٹی ہے, وہ ایک درویش کی بیٹی ہے. سلطان نے کہا سرکار اب چاہے جو ہو جائے, فقیر کی بیٹی ہو یا بادشاہ کی, آپ جائیے میرا رشتہ لے کر. بات یہاں تک پہنچی کہ وہ بزرگ رشتہ لے کر کے پہنچے. لڑکی کے باپ سے ملاقات ہوئی. جب سلطان نجم الدین کا رشتہ پیش کیا تو بزرگ قدموں میں گر گئے, اس کے باپ قدموں میں گر گئے اور کہنے لگے حضور والا آپ مذاق تو نہیں کر رہے ہیں؟ آپ نے کہا نہیں میں مذاق نہیں کر رہا, میں اللہ کا نیک بندہ ہوں, میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا, میں جو رشتہ لے کر کے آیا ہوں اس میں ذرہ برابر بھی جھوٹ نہیں ہے, نہ تو مذاق ہے. اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بات آگے تک پہنچاؤں. اس لڑکی کے جو باپ تھے فقیر وہ راضی ہو گئے, کہا کہ اگر بات سچی ہے تو پھر رشتہ لے کر کے جائیے. رشتہ بھی ہو گیا, بزرگ نے نکاح بھی پڑھا دیا. اب جو پوائنٹ کی بات ہے وہ یہ ہے کہ روایت میں آیا کہ جب لڑکا اور لڑکی یعنی نجم الدین کا نکاح جب اس فقیر کی بیٹی سے ہو گیا اور اس سے جو اولاد پیدا ہوئی وہ کوئی معمولی بچہ نہیں تھا, وہ وقت کا سلطان, وقت کا بادشاہ صلاح الدین ایوبی تھا, جنہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا اور فتح کر کے اسے مسلمانوں کے حوالے کیا. واہ واہ واہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضور تاج الخطبہ, زندہ باد ماشاءاللہ. وہ صلاح الدین ایوبی تھے جنہوں نے صلیبیوں سے جنگ کی اور مسلمانوں کا قبلہ اول واپس لے کر آئے اور مسلمانوں کے حوالے کیا. صاف بات ہے کہ اگر ماں باپ چاہتے ہیں کہ اولاد ایسی پیدا ہو, شہسوار بنے, دین کا داعی بنے, دین